جو آن لائن ہونے والے جوئے ہیں کہ لوگ اس میں کس طرح لٹتے ہیں، جوان نسل ینگ جنریشن جتنی بھی ہے اس کو عجیب و غریب جوئے کی لتوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ جا کے نیب کا دفتر جیو آر میں لوگوں کی لمبی لائنیں دیکھی ہوئی ہیں، جو جیز کیش یا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر بھی ہو گئے۔ جیسے بہت ساری ایپس ہیں جن میں KOI کوئی ایپ ہے، بیٹ پرو ہے، IQ ایکسپرٹ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اربوں روپے کے مالک ہو گئے اور کاروبار کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بن رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم اپنے بہت سے پروگرامز میں ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اس جوئے پہ قابو پایا جائے، یہ منشیات کی لعنت سے آزاد کیا جائے، تو کرائم کی شرح جو ہے وہ بالکل نیچے والے لیول پہ چلی جائے گی۔ اسی طرح آج ہم آپ کو جو آن لائن ہونے والے جوئے ہیں کہ لوگ اس میں کس طرح لٹتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی جمع پونجی، اور جو نوجوان نسل ہے جو کمائی نہیں کرتے، وہ کسی سے ادھار پیسے لے کے یا اپنے ماں باپ کے پیسے چوری کر کے یا وٹ ایور جو بھی سلسلہ ہے کہ وہ کس طرح لٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، پہلے وقتوں میں لوگ ہم دیکھتے تھے کہ گراؤنڈوں میں بیٹھ کے تاش کے پتوں کے ساتھ جوا ہوتا تھا اور بڑا چھپ کے لوگ ایسا کام کرتے تھے کہ کسی کی ہم پہ نظر نہ پڑے۔ تو لیکن اس کو جو گراؤنڈوں میں بیٹھ کے کھیلتے تھے وہ تو ایک ہابی کے طور پہ کھیلتے تھے، لیکن جو جوا کھیلتے تھے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے کھیلتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس وقت ہماری جوان نسل ینگ جنریشن جتنی بھی ہے اس کو عجیب و غریب جوئے کی لتوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بہت سے کریکٹروں میں ایک کریکٹر تھے ڈبل شاہ صاحب۔ ڈبل شاہ صاحب لوگوں کو پیسے ڈبل کر کے دیتے تھے۔ وہاں تک تو بات ٹھیک تھی، طریقہ کار آج بھی تقریباً لوگوں نے وہی اپنایا ہوا ہے۔ ڈبل شاہ صاحب بھی جب کسی کو پیسے ڈبل کر کے دیتے تھے تو ان میں اس سارے عمل میں ان کے ایجنٹس ہوتے تھے جو کہ لوگوں کو سبز باغ دکھا کے لاتے تھے اور لیکن اس وقت یہ کام بہت عام نہیں تھا، اکیلے ڈبل شاہ صاحب تھے، تو انہوں نے اس میں بڑا پیسہ کمایا، لوگوں کو ڈبل کر کے پیسے بھی دیے، لیکن اینڈ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں نے خود جا کے نیب کا دفتر جیو آر میں لوگوں کی لمبی لائنیں دیکھی ہوئی ہیں، جو وہ ایک پرچی لے کے آتے تھے ڈبل شاہ کی، جس پہ اگر وہ 10 لاکھ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو 1 لاکھ بھی پورا نہیں دیتے تھے۔ سارے پیسے ڈبل شاہ کے کسی کام نہ آئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جو جدید دور جا رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور زمانہ یوٹیوبر ہے سعد عرف ڈکی، جس کو ڈکی بھائی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کو ایئرپورٹ پہ FIA گرفتار کر لیتی ہے۔ اب وہ جب گرفتار ہوتے ہیں ایک دم سوشل میڈیا پہ شور پڑتا ہے، ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ پہ گرے لسٹ میں شامل تھے، ڈکی بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈکی بھائی جو ہیں وہ جوئے کی جو ایپس ہیں ان کے کنٹری مینیجر ہیں۔ اب یہ جوئے کی جو ایپس ہیں ان کا بھی طریقہ کار تقریباً وہی ہے۔ یہ آپ کو گرین گارڈن دکھاتے ہیں جسے سبز باغ کہتے ہیں ہم۔ سبز باغ کے ذریعے وہ آپ کو ٹاسک دیتے ہیں کہ پیکیجز دیتے ہیں کہ اتنے والا پیکیج خریدیں، اس میں یہ ٹاسک ہیں، یہ اتنے ٹاسک پورے کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک ایسی ایپ تھی یہ جو ڈکی بھائی جس ایپ کی وجہ سے وہ ₹1 کے بدلے $1 دیتے تھے، اور اتنی سپیڈ سے وہ بندے کو کیپچر کرتے تھے کہ اس کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتے تھے۔
یعنی کہ میں اگر بیٹھا ہوں اس ایپ پہ اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو یہ ٹاسک ہے، اس پہ اتنے پیسے لگائیں، میں نے پیسے لگائے تو اگلے لمحے میرے اگر 10 روپے تھے تو وہ $10 بن گئے، اور اس سے اگلے لمحے وہ میرے جو جیز کیش یا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر بھی ہو گئے۔ اسی طرح جب پیسہ اتنی آسانی سے آ رہا ہو تو پھر بندے کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، وہ اس سسٹم میں کیپچر ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ بالکل ایک جیسے نشہ ہوتا ہے کہ جب نشہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا اندر نشہ مانگتا ہے، اور وہ اپنے نشے کی لت پوری کرنے کے لیے چوری بھی کرتا ہے، وہ اپنے اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بیوی کا زیور بیچ دیتا ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کے پیسے چوری کرتا ہے، چوری نہیں ہوتی تو کسی سے ادھار لیا جاتا ہے، یا اپنی قیمتی چیزیں بڑے کم دام پہ بیچ دی جاتی ہیں صرف اپنا۔ اسی طرح سیم یہی پوزیشن اس کی ہے ایپس کی۔ ویسے بھی اسلام میں اگر آپ غور کریں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اگر آپ غور کریں کہ جب بھی آپ کسی جنس کا لین دین کرتے ہیں اس میں پرافٹ مارجن تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس میں خداوند تعالیٰ کی ذات کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اب جس میں جنسی کوئی نہیں ہے، ایپ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے، آپ وہ ٹاسک پورا کرتے ہیں تو آپ کو لالچ کے طور پہ پیسے دیے جاتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں پھر آپ کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ایجنٹ بن جائیں۔ اتنے لوگوں کو اگر آپ ممبر بنائیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے۔ اب بندہ ان بینیفٹس کے لیے اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیزوں کو بڑے بڑے سبز باغ دکھاتا ہے کہ جناب دیکھیں میں بھی اس ایپ پہ کھیل رہا ہوں، میں بھی اس ایپ پہ کام کرتا ہوں، تو میں روز کا اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے پیسے کما رہا ہوں، تو آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں اپنے پیسے انویسٹ کریں، آپ کو پیسے آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ ان ایپس کی ہسٹری چیک کر لیں، نہ اس کا کوئی ماں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، یہ اسی طرح اپنے ایجنٹ کریٹ کرتے ہیں، ایجنٹ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد یہ ایپس جو ہوتی ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں، لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب ناظرین، ان ایپس کی درجنوں ایپس ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ جب بھی موبائل کھولیں گے یہ آپ کو کہیں گے آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ اس ایپ پہ آئیں اور پیسے کمائیں۔ خواتین گھر میں آپ فضول موبائل کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ یہ فلانی ایپ یوز کریں، آپ اتنے پیسے فی گھنٹہ ارننگ کریں گے۔ جیسے بہت ساری ایپس ہیں جن میں KOI کوئی ایپ ہے، بیٹ پرو ہے، IQ ایکسپرٹ ہے، ایک لمبی لسٹ ہے اس قسم کی ایپس کی جو کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر پڑھی ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ ایک جگہ پہ جواریا جوئے میں اپنی بیوی ہار جاتا ہے، اور جو جیتنے والا ہے اس کے گھر آ کے کہتا ہے کہ اب تم اپنی بیوی میرے حوالے کرو۔ اس پہ بہرحال قانون اپنی حرکت میں آیا، انہوں نے کارروائی کی۔ اب یہ جو لالچ ہوتا ہے، دیکھیں اپنی بیوی جو اس کا عزت کی رکھوالی ہے، جو اس کے بچوں کی ماں ہے، جس نے آگے اس کی نسل کو بنانا ہے، وہ جوا کیسی بری چیز ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی جوئے میں ہار جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ۔ وہ تو خاتون کوئی اچھی خاتون سی، اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور پھر معاملہ آگے جو چلا۔ اب ہمارے ادارے حرکت میں آئے ہیں، جیسے FIA نے ڈکی کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا۔ آگے ایک لمبی لسٹ ہے جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جن ناموں میں کو اگر آپ ان کی ہسٹریاں چیک کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اربوں روپے کے مالک ہو گئے اور کاروبار کوئی نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ NCCIA نے غیر قانونی ایپس کی لسٹ بھی جاری کر دی ہے اور ان پہ پابندی بھی لگا دی ہے۔
یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. اگر یہ اقدام وقت پہ کیا گیا ہوتا تو مجھے امید ہے کہ آج یہ جو لوگ کاروبار کوئی نہیں کرتے، ایک دم وہ نیا ہوٹل بنا لیتے ہیں، نیا گھر خرید لیتے ہیں، اور ایک دم پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اتنے کروڑ روپے کی گھڑی، اتنے لاکھ روپے کی گھڑی گفٹ کر دی، ان کو بڑے بڑے گفٹ آ رہے ہیں. تو اگر ہمارے ادارے ایک لمبی نیند نہ سوئیں، اپنے آپ کو جاگتے رکھیں، تو عوام الناس کا اسی میں بھلا ہے. اور آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ درخواست کروں گا کہ کسی ایسے کام میں مت اپنے آپ کو شامل کریں جس میں برکت نہیں ہے. جوئے میں کوئی برکت نہیں ہے. یہ جوا اگر آپ نے جیت لیا ہے تو آپ کے پاس جو آپ نے محنت سے کمائی کی ہوئی ہے، وہ اس پیسے نے وہ بھی سارا پیسہ ساتھ لے جانا ہے اور آپ کو بالکل تباہ و برباد کر دینا ہے. اپنے بچوں کا، اپنے ارد گرد دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں اور ان پہ نظر رکھیں. اگر کوئی دوست اس قسم کے مسئلے میں ہے، وہ ایپس پہ بیٹنگ کرتا ہے، تو کائنڈلی اس کا محاسبہ کریں اور اسے سمجھائیں. اور دیکھتے رہیں واضح پاکستان، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. شکریہ.